الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور موسم ایک بار پھر بڑا زبردست قسم کا موسم، اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پروگرام کرتے ہوئے تھوڑا سا سہارا لینا پڑ رہا ہے چھتریوں کا۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ فاران اسد ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں یوں تو اللہ کریم غفور الرحیم ہے اور اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن حضرت جی یہ جو رمضان المبارک کے 3 اشرے 3 باتوں کے لیے مخصوص ہیں، مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی، کیا ان میں خاص مغفرت اور خاص رحمت اور جہنم سے نجات کے لیے خاص بخشش سے نوازا جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے جی کہ یہ فطری ترتیب ہے۔ اگر کوئی کفر سے اسلام میں آنا چاہتا ہے، اگر کوئی گناہ سے تائب ہو کر نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ بخشش طلب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دروازہ یہ ہے نا، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس پہ رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو اسی ترتیب کو رمضان کے 3 اشروں میں فرما دیا گیا کہ پہلا اشرہ خوب محنت کرو، خلوص سے بخشش مانگو، یہ استغفار کا اشرہ ہے، صحیح، گناہوں سے بخشش کا اشرہ ہے، اور یہ مانگنا تمہارے ذمہ۔ اب دوسرے اشرے میں رحمت الہی وصول کرو، رحمت کا نزول ہو رہا ہے، رحمت الہی وصول کرو، اور تیسرے اشرے میں تمہارے دل میں جنتیں آباد ہو جانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں ایک تیقن آ جانا چاہیے کہ اللہ کریم نے مجھ پہ احسان کیا، مجھے بخش دیا۔ اللہ۔ اب ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بدر میں تھے، جنگ بدر میں جنہوں نے حاضری دی، جنت ان پر واجب ہو گئی، خواہ وہ کچھ بھی کریں۔ ٹھیک۔ تو سائل نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر وہ چوری کریں، زنا کریں؟ آپ نے فرمایا وہ کچھ بھی کریں۔ سائل نے 3 دفعہ سوال دہرایا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا خواہ وہ کچھ بھی کریں، خواہ وہ شرک کریں، زنا کریں، آپ نے فرمایا کچھ بھی کریں۔ اب اس پہ جب علماء حدیث بحث کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ ایسے کام وہ کریں گے ہی نہیں، کریں گے نہیں، بالکل صحیح بات۔ جب ان پر جنت واجب ہو گئی تو وہ کام جنتیوں جیسے کریں گے۔ بے شک، یعنی جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ اسے جنت ملے گی، اس کا مزاج وہ جنت میں بسنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو بدر کے لوگ تھے وہ جنت میں انہوں نے بسنا، اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو جنتیوں کو زیب نہ دیتا ہو۔ بے شک، بے شک۔ تو گویا 30 رمضان گزارنے کے بعد آپ نے بخشش طلب کی، اللہ نے رحمت فرمائی، آپ کی بخشش ہو گئی۔ اب رمضان کے بعد تو ایک جنتی آپ کو نظر آنا چاہیے، اور آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا سارا وہ ہونا چاہیے جیسا ایک جنتی کا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے یہ روزے قبول ہوئے تو اپنے آپ ہی کو دیکھ لیں، اگر آپ میں تبدیلی آ گئی پتہ چل جائے تو اس کا مطلب ہے قبول ہو گئے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر صرف بھوک پیاس گزاری اور موج میلہ اڑا لیا تو کوئی حرج نہیں، چلو نہ رکھنے سے یہ بھی بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی سیما اقبال ہے جیلم سے، یہ کہتی ہیں کہ
سورہ قدر میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جبکہ قرآن پاک تو وقتاً فوقتاً غیر رمضان میں بھی نازل ہوتا رہا، پھر لیلۃ القدر میں نازل فرمانے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کے نزول کی ترتیبیں ہیں۔ قرآن کریم علوم الہی کا خزینہ ہے، علم الہی سے لوح محفوظ پہ آنا بھی ایک اس کا نزول ہے۔ ٹھیک ہے، علم الہی سے لوح محفوظ میں آیا، یہ بھی اس کا نزول ہے، بالکل ٹھیک۔ لوح محفوظ سے آسمان اول پہ آیا، یہ بھی اس کا نزول ہے۔ صحیح۔ آسمان اول سے بذریعہ وحی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آیا، اللہ یہ بھی نزول ہے۔ یہ سارے نزول لیلۃ القدر کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ جو نزول کی ابتدا تھی وہ وہاں سے ہوئی۔ اب آگے قرآن کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے۔ قرآن کو چونکہ قیامت تک رہنا تھا، تو جب کوئی سوال پیدا ہوتا تھا اس کے جواب میں آیات آ جاتی تھی۔ ٹھیک، یہ ایک ذریعہ بن گیا ایک تو صحت قرآن کا، بالکل صحیح۔ کہ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے، فلاں صحیح۔ واقعہ ہوا تھا، یہ آیت اس کے جواب میں آئی، تو گویا آیت کے معنی متعین ہو۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا ہمیشہ یاد رکھنے کا سبب بن گیا۔ سبحان اللہ، کسی بات سبحان کو اللہ۔ آپ کسی حوالے سے یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جب آپ وہاں پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے تو کیا ہوا تھا، تو اس حوالے سے یاد کریں تو پوری یاد بالکل یاد آئے آئے گا، بالکل یاد۔ بغیر حوالے کی ہوگی تو ہو سکتا ہے بھول جائے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم انسانوں مسلمانوں کے لیے یہ آسانیاں پیدا فرما دیں کہ اس کے سبب کے نزول کے سبب بھی بنا دیے، اور یاد رکھنے اور اس کا مفہوم سمجھنے کا سبب بھی عطا کر دیا۔ تو جتنے نزول ہوئے قرآن کریم کے سارے لیلۃ القدر ہی کو شروع ہوئے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کے ساتھ رابطہ، قلب اطہر کے ساتھ رابطہ، زمین پہ نزول بھی لیلۃ القدر ہی۔ قدر ہی نہیں ہوا تھا، بالکل ٹھیک بات۔ اور یہ مطلب اس کا جو پراپر مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ پہ بھی اسی لیلۃ القدر میں ہی آیا، اور پھر جب لوح محفوظ پہ آیا وہ بھی لیلۃ القدر، وہ بھی لیلۃ، جب وہاں سے پہلے آسمان پہ آیا وہ بھی لیلۃ وہ بھی القدر، لیلۃ وہاں سے حضور کے قلب اطہر پر آیا تب بھی لیلۃ القدر۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت جی، یہ محبوب رحمان نے یہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میرے والد نے دوسری شادی کر لی۔ میرے ماموں نے میری پرورش کی، پڑھایا لکھایا، اور جب میں بڑا ہو گیا، کمائی کرنے لگا، تو میرے والد اب مجھے کہتے ہیں کہ اپنی کمائی مجھے دو، جبکہ میری نانی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ کمائی اپنے ماموں کو دو۔ اب مجھے پالا تو ماموں نے ہے، پرورش ماموں نے کی ہے، والد نے تو اس وقت میری کیئر نہیں کی، تو اب مجھے کس کو؟ گزارش یہ ہے جی کہ ہر شخص اپنے کردار کا جواب دے۔ ٹھیک ہے، دوسری شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، دوسری شادی کرنا سنت ہے، ضرور کی، اچھا کیا، لیکن توازن رکھنا چاہیے تھا۔ صحیح، دوسری شادی کو بھی خوش رکھتے، اپنی اولاد بھی پالتے، یہ ان کا فریضہ تھا۔ اگر انہوں نے اولاد کی پرواہ نہیں کی تو اس کے جواب دے اللہ کے نزدیک وہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے والد ہیں، والد کے حقوق انہیں حاصل ہیں، آپ جتنی ان کی خدمت کریں گے آپ کو اللہ اتنا اور دے گا، اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ آپ ضرور ان کی مدد بھی کریں، اللہ اور ضرور ماموں کا خیال بھی رکھیں، حت المقدور جتنا آپ ادا کر سکتے ہیں ضرور کریں، بالکل صحیح۔ لیکن آپ والد کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ماموں کا خیال رکھنا ہے اس احسان کے بدلے، جی، اور والد کا آپ لازم ہے، والد حکم ہے۔ والد ہے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے حضرت جی کہ والدین کے حقوق ہم پر کس طرح سے ہیں اس طرح سے کہ وہ جیسے بھی ہیں، وہ والد کا کیا فعل ہے، کیا قول ہے، اس کا کیا کام ہے، اس سے کوئی بدر میں آپ کے مقابلے میں مکے کے مشرک تھے، اور وہ حضور کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مسلمانوں کو مٹانے کا، اسلام کو مٹانے کا۔ باپ مشرک تھا، بیٹا حضور کی فوج میں تھا، صحابی تھا، اس نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں سب سے پہلے اپنے باپ کو قتل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ
تیرے دنیا میں آنے کا سبب ہے، تو اس کے دنیا سے جانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ تیرا وہ والد ہے، تجھ پہ احترام لازم ہے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ والد ہونا یہی بس اس کی اگر اس نے کوتاہی کی ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا، وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ اس کا حساب نہیں لے سکتے کہ آپ والد کو تنگ کرنا شروع کر دیں کہ تم نے یہ کیا وہ کیا، نہیں، آپ کا والد ہے، آپ احترام، اور آپ کے لیے عزت و احترام اسی طرح سے ہے، جتنی خدمت کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، واجد علی ہیں دبئی سے، یہ کہتے ہیں میں شوگر کا مریض ہوں، پچھلے 8 سال سے روزوں کا فدیہ ادا کر رہا ہوں، بس دل میں ایک کھٹک سی رہتی ہے کہ فدیہ ادا کر کے روزہ نہ رکھنے کے گناہ سے تو بچ جاتا ہوں مگر روزے رکھنے کے ثواب سے تو محروم ہوں، ایک مریض رمضان کی برکات سے کیسے فیض؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں طرح اللہ کی اطاعت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے روزہ رکھا، کیوں رکھا؟ اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ اللہ نے رخصت دی ہے کہ فدیہ دے دو، تو ثواب میں کمی نہیں ہے، دونوں طرح اللہ کی اطاعت ہے۔ اب ہمیں یہ بڑی غلط فہمی ہے، جس طرح اللہ کے احکام پر عمل ضروری ہے، اسی طرح جہاں سے اللہ نے رخصت دی ہے اس رخصت پر عمل بھی ضروری ہے۔ کیا بات! آپ کو رخصت ہے کہ سفر میں آپ دوگانہ پڑھیں، آپ کی نماز قضا ہو گئی، سفر میں نہیں پڑھ سکے، گھر آ گئے، آپ تو کمفرٹیبل ہیں، قضا 2 رکعت ہی کریں، رخصت چھوڑیں گے نہیں۔ تو اللہ کی اطاعت مقصود ہے، روزہ رکھ کر بھی آپ نے اللہ کی اطاعت کی، نہ رکھ کر فدیہ دے کر بھی اللہ کی اطاعت کی، وہ آپ کو ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ مقصد اللہ کریم کی اطاعت ہے۔ دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور کتنے ابہام ہیں ان کے اندر۔ حضرت جی بریک پہ جانا ہے، ابہام اس لیے ہے کہ کوئی یہ باتیں نہ پوچھتا نہ بتاتا ہے، بلکہ اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو بتانے والے بس یہی کہتے ہیں، ڈانٹ دیتے۔ حضرت جی وقفے پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو ہمیں SMS کر سکتے ہیں 033349555021، اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv، اس پہ ہمیں اپنا سوال بھیجیے، ہم اپنا سوال ضرور اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔